اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو حاضر خدمت ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے قرآن مجید کے دوسرے پارہ کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس پارہ کی ابتدائی آیات میں قبلہ کے بدلے جانے کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی کچھ عرصہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس جو قبلہ اول تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، اور اللہ نے فرمایا کہ ایمان صرف یہ نہیں کہ تم مخ شمال کی طرف منہ پھیرو، بلکہ سچے اور آخری نبی پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی اصل ایمان ہے۔ ان سے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے شہید کا مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ شہیدوں کو تم مردہ مت خیال کرو، بے شک وہ میرے ہاں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں ہے۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے شرک سے منع فرمایا ہے کہ تم جو بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے معبودوں کی بندگی اختیار کرے گا، قیامت کا دن وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور جب وہ جھوٹے معبود انکار کر دیں گے بروز قیامت اس کی بندگی سے تو وہ پشیمان ہوگا، اور اس کے لیے سوائے پشیمانی کے اور جہنم کی اتھاہ گہرائیوں کے عذاب کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، سوال کرنے والے، مسافر اگر کوئی مدد مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی عزیز جو ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی غلام ہے اس کو آزاد کروانے میں آپ اپنا مال خرچ کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک تم جو مال دیا گیا ہے اس میں نے ان کا حصہ رکھ دیا ہے، اور تم اس دن تک خرچ کر لو جس دن تک تمہیں مہلت دی گئی ہے، اور جب وہ دن آ پہنچے گا تو تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس دن کوئی تجارت کسی کے کام نہیں آئے گی، اور ہر شخص اپنے کیا گیا بدلہ اپنی آنکھوں کے سامنے پا لے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس پارہ میں روزے کے احکامات کے متعلق بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر گنتی کے کچھ دنوں کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین، روزہ صرف سحری سے لے کے افطاری تک بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تمام جائز حاجات سے اجتناب کرنا ضروری ہے کہ جو عام حالات میں انسان کر سکتا ہے، لیکن روزہ میں ان سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ کے اصل مقصد جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی عبادت کرے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، لوگوں کی مدد کرے، تو تب بھی وہ صحیح روزے کا مقصد پا لے گا، ورنہ سوائے بھوک پیاس برداشت کرنے کے اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ کے نزدیک ایسے کسی روزے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی دائمی بیماری اگر کسی کی ہے تو ان کے لیے صرف بھی رخصت دی گئی ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھوا سکتے ہیں، فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ مزید برآں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ تم پر مردار، سور کا گوشت، خون اور کوئی بھی ایسی قربانی جو غیر اللہ کے نام پر قربان کی جائے وہ منع کر دی گئی ہیں، حرام کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رب العزت نے ہر چیز کو مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے حلال قرار کر دیا ہے۔ حج کے متعلق فرمایا ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرو، عرفات میں قیام کرو، اور حدیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سال میں پورا کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جو اس دن کی فضیلت کو پا سکے، اور حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ اس دن شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا سال محنت کرتا لگا رہا، لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، لوگوں کو ان کے رب سے دور کرتا رہا، لیکن آج کے دن لوگوں نے اپنے رب سے معافی مانگ کر مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور دوبارہ مومنین میں شامل ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی حج مبرور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حج ادا کرے گا وہ ایسا ہی ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہوگا۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے طلاق کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 2 دفعہ وقفے کے ساتھ طلاق دے دے، اور اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لے تو وہ دوبارہ اپنے نکاح میں اپنی زوجہ کو لے کے آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے تو تیسری دفعہ طلاق دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دودھ کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ ہر ماں پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے، جو بچہ ہے 2 سال تک کی مدت کا بیان فرمایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی نہ پلانا چاہے تو وہ اس کے لیے کسی دوسرے کا خاتون کی بھی خدمات حاصل کر سکتی ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اماں حلیمہ سعدیہ نے
دودھ پلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتاتے ہیں کہ جو بھی میری راہ پر چلے گا، میرے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے گا، اسی کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، اسی کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، مزے میں ہوگا۔ لیکن جو ہماری آیات سے روبرو کرے گا، میرے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، سیدھے راستے پر نہیں چلے گا، اس کے لیے قیامت کے دن سوائے پشیمانی کو اور کچھ نہیں ہوگا، اور وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے سچے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص رحم، اس کی رحمت نازل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔